کوچنگ کے حوالے سے میں ایک لاسٹ چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. پہلے ساری اتھارٹی ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاض کو ملی محسن نقوی صاحب کے ٹینیور میں. اب آج تک گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو عاقب جاوید صاحب کے پاس سب اتھارٹی آ رہی ہے. پہلے ان کو کوچنگ کا ہیڈ رکھا گیا, اناؤنس تو نہیں کیا بٹ وی آل نو کہ ساری اتھارٹی ان کے پاس ہے. پھر یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید انہیں جو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, اکیڈمی کہنا چاہیے, اس کا بھی ڈائریکٹر یا ہیڈ بنایا جا رہا ہے. بٹ ساتھ ہی یہ کوچنگ کا مسئلہ آ گیا اور کوچز نے جس طرح ریزائن کیا, اب ان کے پاس ایڈیشنل پرائز آ گئے اور یہ انٹرم بولا جا رہا ہے اور ٹل چیمپئن ٹرافی بولا جا رہا ہے. اگر مین فورٹے کی بات کریں عاقب بھائی کی, تو وہ یہی ہے کہ کوچنگ ہے, اور وہ جس طرح ان کے لاسٹ 15-20 سال یا اس سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے. آپ ان کو یہ ایز اے انٹرم کوچ کیسے دیکھتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو صرف گراس روٹ لیول پہ یا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, کوچنگ میں کوئی اور بندہ ہی سوٹیبل ہے؟ آئی تھنک کہ یہ ڈیسیشن جو ہے نا, یہ چیمپئنز ٹرافی کے فوراً بعد یہ عاقب کو کرنا پڑے گا. ہی ہمسیلف کنفیسڈ سو مینی ٹائمس کہ یہ اتنے زیادہ رول جو ہے نا ایک آدمی کے لیے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصباح الحق چیف سلیکٹر بھی تھے اور کوچ بھی تھے, تو بیٹنگ کوچ بھی تھے, تو عاقب واز کوائٹ ووکل کہ ایک بندے کے پاس, ایون حفیظ بھائی کے ٹائم پہ بھی یہ بہت بات ہوئی کہ ان کو سارے رائٹ. جی بالکل. تو آئی تھنک کہ عاقب نا پروبیبلی ان مائی پوائنٹ آف ویو, میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے, تو ہی از گوئنگ ٹو ٹیک اے ڈیسیشن. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹک ٹو بوتھ دیز پورٹ فولیوز. اس میں کسی نہ کسی پر اس کو نا یہ ختم. ہی از آئیڈیل فار کوچنگ. آئی تھنک لاہور قلندرز کا آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو بہت شروع میں بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات تھیں, مگر دین وہ بیک ٹو بیک 2 PSL جیتے. تو اس کے پاس کوچنگ کا ہنر ہے, کوچنگ وہ جانتا ہے, وہ کمیونیکیشن بھی جانتا ہے, وہ پلیئرز کو کی ایبلٹی کو بھی سمجھتا ہے. مگر اس کو یہ نہیں اب رکھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ ہیٹ اگر وہ پہنے گا نا تو کہیں نہ کہیں یہ پرابلم جو ہے نا اس کو ہرٹ کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک ہی ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. یہ پروون پریسیڈنٹ ہے کہ جب ملٹیپل آپ کام کرتے ہیں تو آپ جسٹیفائی نہیں کر پاتے. کیونکہ سلیکشن از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. یہ اس میں اگر آپ انوالو ہوں گے نا تو پھر آپ جو پلیئرز ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوں گے نا, کئی دفعہ آپ ان سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے. بالکل ایسے ہی. اچھا, تھوڑی سی اگر بات ہم عماد اور عامر کے حوالے سے کریں, دونوں ریٹائرمنٹ اناؤنس کر چکے تھے, بٹ بیفور ورلڈ کپ انہوں نے کہا جی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ ان کا جانا بھی غلط تھا, ان کو لے کے آنا بھی غلط تھا. جس طریقے سے آپ نے رانگ میسج دیا کہ جی نہ آپ ڈومیسٹک کھیلے نہ کچھ کھیلے, تو آپ ان کو ایک دم آپ نے ان کو ایڈ ان کر لیا, اور پھر دوبارہ سے ورلڈ کپ کے بعد جب پرفارم برا ہوا, پوری ٹیم پہ برا ہوا, پھر آپ نے ان کو سائڈ لائن کر دیا. اور ان کو شاید یہ کلیئرٹی تھی کہ اب ہم PCB کے فیوچر پلانس میں نہیں ہیں, اور تو انہوں نے کہا کہ یار رادر دین ہر دفعہ PCB سے پرمیشن لینی ہے, چپ کر کے ریزائن کریں اور ریٹائرمنٹ اناؤنس کریں اور لیگ کھیلیں. اور لیگ میں جو پیسہ آپ کو پتہ ہے 15-20 دن کے لیے جائیں, انجوائے بھی کریں, کوئی کسی قسم کا برڈن بھی نہیں آپ پہ, نہ کسی کی اپروول چاہیے, اور اس کی طرف وہ چلے گئے. کیا لگتا ہے یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے؟ کیا پاکستان کو فیوچر میں ان کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید محمد عامر کی ضرورت پاکستان کو پڑ سکتی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے ان دونوں کے حوالے سے؟ آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی آپ نے زبردست دے دیا. آئی تھنک کہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ عامر اور عماد کو ایک چیز فیل ہو گئی تھی کہ اب آنے والے دنوں میں یہ اس طریقے سے اب یہ کم بیک نہیں کر سکتے, یا پاکستان کے لیے وہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی سلیکٹرز کو بھی اور جو بھی کیپٹن ہوگا کہ یہ دونوں واپس جو ہے نا پاکستان ٹیم میں آئیں. تو آئی تھنک کہ وہ جو فرینچائز کرکٹ ہے نا, وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پر جو مانیٹری بینیفٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ دے فیل اٹ کہ اگر ہم پاکستان ٹیم کے ساتھ جڑے رہیں گے یا کرکٹ بورڈ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمیں NOC میں نا دو صرف لیگ ملیں گی اس طرح تو میں ایگزیکٹلی. تو وائی ناٹ وی جسٹ لیو اینڈ ریٹائر فرام انٹرنیشنل کرکٹ اور پاکستان کرکٹ کو ہم خیر آباد کر کے, تو ہم اپنا پرسنلی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ فرینچائز کرکٹ جو ہے دنیا میں کتنی کھیلی جا رہی ہے, اینڈ دے آر اویلیبل فار ایچ اینڈ ایوری فرینچائز. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا ڈیسیشن ہے, انڈیویجول ڈیسیشن ہے. عرفان ایک بھور ہے کیونکہ T20 تو ہمارا مین فورٹے تھا, اور ہم نے جس طرح اس میں سکسیس حاصل کی جب یہ آئی بھی تھی, اور سب سے اچھی کرکٹ ہم نے کھیلی. اور شاید پچھلے 1.5-2 سال سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو پورے 2 ڈیکیڈ تک پاکستانی کرکٹ نے صرف راج کیا. 3 ہم ورلڈ کپ کے فائنل کھیل چکے ہیں, ہر ایونٹ کی جان ہم ہوتے تھے.
لیکن اب جو برانڈ آف کرکٹ چینج ہو چکی ہے T20 میں، ہر ٹیم 200-250 پلس کر رہی ہے. ایون بھارت کی نئی ٹیم آ کے ساؤتھ افریقہ کو جس طرح سیریز ہرائی 4-1 سے، اور ہر میچ میں وہ 200-250 کرتے تھے، اور ہم ابھی اسی بھنور میں پھنسے. ہمارے تو کیپٹن صاحب وہ ایکسپوز، میں تو اسے کہنا چاہوں گا، میں بات اس پہ ضرور کرنی چاہیے کہ جب آپ کے پاس ایک شاٹ ہو، آپ صرف لیگ پہ کھیلنا جانتے ہو، اور جب ٹیمیں اس پہ کام کر کے آتی ہے تو بڑا اوبیس آپ نظر آ رہا ہے کہ آپ کبھی گر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ کا سٹرائک ریٹ ہے، کبھی آپ 50-52 بالوں پہ بالز پہ 40 کرتے ہیں، کبھی آپ 13 پہ 11 کرتے ہیں. تو یہ ڈفرنس بیسیکلی ہے جو آپ کا 10-12 رنز کا ہے، وہ آپ کو ڈیفیٹ کی ریزن بن رہا ہے. تو آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس پہ؟ آئی تھنک پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان کے کوچز کو، اور پاکستان کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں ان کو بیٹھ کرنا ہے اس کے اوپر بہت مائنیوٹلی ڈیلیبریٹ کرنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ کہ 2026 میں آپ کی آنی ہے ورلڈ کپ T20 کا، جو کہ انڈیا میں ہونا ہے اور سری لنکا میں. تو ہم پتہ کیا سوچتے ہیں کہ یار اب 26 میں آ رہا نا تو چلو ری بلڈ کرنا شروع کرو. یہ چیزیں اب نہیں ایکسیپٹیبل آپ کو. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی فارمیشن آف ٹیم جو ہے نا، اس میں آپ کا جو اوپر کے کھلاڑی ہیں اور آپ کے مڈل آرڈر کے کھلاڑی ہیں. جی ابھی تک ہمارے کیپٹن نے کنفیس کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وی آر اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ اے گڈ ٹیلنٹ ان مڈل آرڈر. جی اب وہ ٹیلنٹ کیا ہے عرفان؟ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ گیم چینج ہو گئی ہوئی ہے. گیم کی فیبرکس جو ہے نا وہ چینج ہیں، ڈائنامکس چینج ہو گئی ہوئی ہیں. اب وہ ڈاٹ بال کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. جی اب یہ جو ہے نا آپ اپنی رنس کو کس طرح ایکسلریٹ کرتے ہیں، کتنی باؤنڈریز مارتے ہیں، کتنے ڈاٹ بال کھیلتے ہیں، اور آپ کی جو کرکٹنگ جو ایبلٹی ہے وہ 4 بالوں کی کچھ ہے، 6 بالوں کی کچھ ہے. جی ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کا ایک پلیئر جو ہے وہ اگر 75 in 63 بال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ 9.1 سے شروع کیا اور آپ نے چھوڑ دیا 15.2 پر. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آنے والا کھلاڑی ہے وہ کتنے پریشر میں آئے گا. اس کو پتا چلے گا یار یہ تو 10 رنز جو ہے یہ میں کر سکتا ہوں، ایک باؤنڈری ماری، ایک سنگل لے کے اپنے ساتھی کو سامنے لے آئے. اب اگر میں اور آپ اگر باؤنڈری نہیں لگا رہے تو آپ دوسرے پریشر بلڈ کریں. اور آپ ایک یہ جو بات آپ کریں نا، جب بابر اور رضوان اوپن پہلے بھی 4 سال کرتے رہے ہیں تو میری کافی پلیئر سے بات ہوئی ہے مڈل آرڈر کے، انہوں نے کہا یہ 120 میں سے 60-70 بال تو یہ کنزیوم کرتے ہیں آن ایوریج. ہمیں ڈریسنگ روم میں آرڈر دیا جاتا ہے کہ 10 بالوں پہ 30 کر کے آئیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں. تو ہمارے جو کم رنز بنانے کی یا ہماری سکسیس نہ ہونے کی ریزن یہ دونوں ہیں. اب وہ اوبیسلی میڈیا پہ آ کے بات نہیں کرتے. ابھی بھی اگر ان دونوں میچز کو یا آسٹریلیا کے اگر آپ سیریز کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ تو پریشر خود بلڈ کر رہے ہیں دوسرے پہ، کیونکہ آپ سے تو ہٹ لگ نہیں رہی. جب آپ نہیں لگ رہی، آپ جیسے ہی دوسرے اینڈ پہ جو بچہ ہے اسے کہہ رہے جا کے ہٹ مارو، آپ خود لگا نہیں رہے. آپ سنگل لے کے اس میں ڈاٹ بھی کھیل رہے ہیں، اس میں سنگل بھی لے رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے بچے پہ برڈن ڈال رہے ہیں کہ ہٹنگ تم نے ہی صرف کرنی ہے. بالکل. اور پہلے ایک چیز میں صرف لاسٹ اس میں یہ ایڈ کروں کہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے 10 بنا لیے پھر رک جائیں. اب ساؤتھ افریقہ نے یا آسٹریلیا نے کھیل کے بتایا، یا انڈیا ایون ریسنٹلی کھیلا ہے کہ آپ نے اگر 3 چھکے بھی لگا دی اور اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو 2 اور لگائیں. اب وہ نہیں ہے کرکٹ رہی. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ T20 میں نا جو آپ کے بیٹنگ آرڈر ہے نا وہ بڑا 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 کاؤنٹ کرتا ہے. اب سائم ایوب کو آپ لے لیں، اس کا آپ انیشیل اگر پیریڈ لیں تو وہ سٹرگل کرتا ہوا فیلئر ہے اس کے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد نا وہ آہستہ آہستہ وہ اس میں میچورٹی آنی شروع ہوئی. اب جو اننگ اس نے کھیلی ہے آپ کے سیکنڈ T20 میں، اس اننگ میں عرفان میں نے نا بڑا کلوزلی اس کو مانیٹر کیا، اس کی بیٹنگ کو، اس کی بیٹنگ کی سکل کو. اب میں نے جو دیکھا کہ ہی اسٹارٹیڈ پلئنگ آن دی آف سائڈ آلسو. یس. کور ڈرائیو، کٹ، اوور دا ایکسٹرا کور، مڈ آف، یہ ایریا جو تھا وہ اس کا ویک تھا. جو مڈل لیگ پر آتا تھا اس کو وہ بہت زور سے چھکے مارتا تھا، چوکے مارتا تھا. وہ اس کا جو سوئنگ تھا نا اس میں بال آتا تھا. ناؤ ہی ہیز اسٹارٹڈ لرننگ دی فیبرکس آف دا گیم. اب اس میں جو انٹریکیسیز جو آتی ہیں، مشکل جو آتی ہے، اس کو وہ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہی اسٹارٹڈ پلئنگ اسٹریٹ آلسو. اب آپ نے پہلے میچ میں اس کو اوپن نہیں کروایا،
یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی. اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ہی جو تھنکنگ ہے اس کو نیولیفائی کیا, اس کو پھر دوسرے میچ میں اوپن کرایا, اس نے 98 کر دیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو پہلے ایک پروون چیز ہے کہ دونوں کا پیئر 4 سال سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی ایونٹ نہیں جیت پائے.